السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے اس پروگرام میں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ارکان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے یا جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ارکان کس کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو ہم نے جان لیا ہے، ارکان کس کو کہتے ہیں؟ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کہتے ہیں ستون کو، کھمبے کو، پلر کو۔ جس طرح سے اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، 5 پلرز ہیں، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ اور رکن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بغیر وہ چیز وجود میں نہ آ سکے، جس کے بغیر وہ چیز وجود میں نہ آ سکے، اس کو رکن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے 5 ارکان ہیں، اگر کوئی ایک رکن نکال دیا جائے، اس پر کوئی شخص عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے، گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے بغیر وہ وجود میں نہ آ سکے اس کو رکن کہتے ہیں۔ رکن کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوئی، جیسے نماز کے ارکان ہیں۔ تکبیر تحریمہ لے لیجئے، رکوع سجدہ۔ اب تکبیر تحریمہ نہ ہو تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، اس کو ہمیں جان لینا، سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہیں کیا اور اس کا معنی اور مطلب ہے کیا، کس طرح سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن یعنی 2 ارکان ہوئے۔ پہلا رکن لا الہ، یہ پہلا رکن ہے اس کا۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود۔ لا الہ یعنی یہاں نفی آ رہی ہے۔ ایک شخص جو پڑھ رہا ہے لا الہ، وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا تمام چیزوں کی عبادت کا میں انکار کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے میں اس کی عبادت کا انکار کرتا ہوں۔ میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے ساری چیزوں کا میں منکر ہوں۔ یہ وہ شخص یہ چیز کہہ رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، بت ہو، پتھر ہو، حجر ہو، شجر ہو، شمس ہو، قمر ہو، کوئی بھی چیز ہو، نبی ہو یا رسول ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا وہ شخص انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی توحید ہے۔ وہ شخص کہتا ہے لا الہ۔ تو پہلی چیز جو آ رہی ہے، پہلا رکن جو آ رہا ہے لا الہ، یعنی نفی کرنا، انکار کرنا، کن چیزوں کا؟
اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے ان ساری چیزوں کا، ان ساری چیزوں کا وہ انکار کر رہا ہے، چاہے نبی رسول کی پوجا کیوں نہ ہو رہی، سب کے سب کا وہ انکار کر رہا ہے۔ قبر ہے، درگاہ ہے، قمر ہے، شجر ہے، پتھر ہے، جو بھی ہے۔ تو پہلا رکن کیا ہوا؟ لا الہ یعنی نفی، اور اس کا دوسرا رکن کیا ہے؟ الا اللہ، یہاں پر اثبات۔ اس کا مطلب کیا ہوا دوسرے رکن کا؟ دوسرے رکن کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا، یعنی معبود حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی، جیسے نماز، روزہ، قربانی، نذر وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہوئے۔ پہلا رکن لا الہ نفی، یعنی جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ اس کا میں انکار کرنے والا ہوں، اس کو میں نہیں مانتا۔ الا اللہ، مگر ساری عبادتوں کو ہم خاص کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ چاہے ہم نماز پڑھیں تو نماز ہوگی اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو روزہ ہوگا اللہ کے لیے، نذر مانیں تو اللہ کے لیے، قربانی کریں تو اللہ، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا ہے، شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو معبود پکارے گا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے گا، کوئی بھی شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، اس کی دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا، اور کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے پورا، لا الہ الا اللہ کے معنی کو وضاحت کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں فرمایا، جس میں دونوں رکن آ جا رہا ہے، یعنی لا الہ بھی آ جا رہا ہے اور الا اللہ بھی آ جا رہا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ جو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص انکار کرے گا طواغیت کا، طواغیت اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے ایسا شخص، تو سمجھ لیجئے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اس میں دونوں رکن آ جاتا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ محترم حضرات و خواتین، خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے لا الہ، یعنی اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرنا، اور دوسرا رکن ہے الا اللہ، یعنی یہ کہ صرف اور صرف معبود حقیقی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موحد بنائے، توحید پرست بنائے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، ایک اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور معبودان باطلہ سے ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔